سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں، تو وہ اتنی پاورفل ورسز ہیں، ابھی میں آپ کو سناتا بھی ہوں. اور ظاہر ہے عرب چونکہ پوئٹری کو بہت اچھے سے سمجھتے تھے، تو لٹرلی ان کے دل کو پیئرس کرنے والی وہ آیات تھیں. ایک تو ظاہر ہے قرآن کی جو لینگویج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دور میں پوئٹری چونکہ پیک پہ تھی، تو قرآن پوئٹری تو نہیں ہے، اللہ نے کہا قرآن کوئی پوئٹری نہیں ہے، لیکن قرآن ایسی سپیچ ہے اللہ کی کہ کوئی پوئٹ اس کا مقابلہ دنیا میں نہیں کر سکتا. اس لیول کا مطلب آپ پروز کہہ لیں، یا اس لیول کے سمفنی، یا اس لیول کی جو ہے لنگوسٹک. تو قریش مکہ سورہ نجم کی آخری آیات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، ایک تو دیکھیں کیا وہ دور تھا کہ اللہ کے نبی کی آواز اس میں قرآن پڑھا جاتا تھا. تلاوت کرنے والا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود. تو بہرحال یہ بڑی ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے مجھے، اللہ کے نبی کی آواز کیسی ہوگی. اللہ تعالی ہمیں جنت میں سنائیں انشاءاللہ آمین. تو بہرحال آخری چند آیات اتنی پاورفل تھیں، اتنی امپیکٹفل تھیں، اور وہ ختم اس طرح سے ہو رہا ہے نا سورہ، اگر میں نجم کی آپ کو آخری آیت سناؤں تو وہ ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سو پروسٹریٹ ٹو اللہ اینڈ ورشپ ہم. یہ آیت سجدہ ہے، تو اس پہ سجدہ بھی کرتے ہیں، لیکن جب تلاوت نماز میں کی جا رہی ہو، ویسے جنرلی آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ ذرا اختلاف ہے. اینی وے، لیکن یہ کہ ہم انشاءاللہ احتیاطاً کر لیں گے کلاس کے بعد. تو یہ جب انہوں نے پڑھی یہ آیت فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو ایسا ایمفیٹک یہ اینڈ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سجدے میں گرے ہی، اور صحابہ بھی، لیکن جو مشرکین تھے وہ بھی سجدے میں گر گئے. یعنی ایسا روب ان پہ طاری ہوا، ایسا یعنی وہ اس میں لاسٹ ہوئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری چند آیات تلاوت فرما رہے تھے. تو اس سے یہ کہ سب کو امپریشن یہ گیا کہ قریش نے بھی سبمٹ کر دیا اور اسلام قبول کر لیا. پھر آپ کو پتہ ہے بات آگے پھیلتی ہے، تو پھیلتے پھیلتے وہاں تک پہنچ گئی، اور صحابہ یہ سمجھے کہ قریش مکہ نے اسلام قبول کر لیا، تو وہ بڑا خوش ہوئے، اور اس خوشی میں انہوں نے کہا کہ اب ہم واپس چلتے ہیں اپنے بلیسڈ لینڈ مکہ. لیکن ظاہر ہے کہ جب واپس آئے تو جب انہیں پتہ لگا کہ نہیں یہ نیوز غلط ہے، تو پھر بہت زیادہ ڈاؤن ہوئے ایک دم سے. ظاہر ہے جب انہیں یہ دھچکا لگا تو انہوں نے کہا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں. لیکن پھر ظاہر ہے کہ مکہ کی محبت ان پہ غالب آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں اب آ ہی گئے ہیں تو ہم انٹر ہو جاتے ہیں. وہ میں پھر ڈیٹیل واقعہ آپ کو سناتا ہوں. رجب کے منتھ میں انہوں نے مائیگریٹ کیا تھا، اور شوال کے منتھ میں واپس آئے. ٹھیک ہے نا، یہ 15 لوگ جو تھے. تو یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا، اور یہ 5 ہجری جو ہے، یہ 590 کی تقریباً جو ہے وہ بات ہے. ٹھیک ہے جی، 5th ایئر آف دا ہجرہ. ٹھیک ہے، یہ ساری روایت جو ہے نا یہ صحیح بخاری میں ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ نجم کی تلاوت جو ہے فرمائی گئی. ولید ابن مغیرہ نے پروسٹریٹ نہیں کیا تھا. پروسٹریٹ نہ کرنے والوں میں صرف ولید ابن مغیرہ تھا. ولید ابن مغیرہ خالد بن ولید کا باپ. ولید ابن مغیرہ نے کیا کیا تھا کہ اس نے ایک ہینڈ فل آف ڈسٹ لیا، سینڈ یوں پکڑی، اور سینڈ اپنے سر پر پھینکی، اور اس نے کہا کہ دس از گڈ انف فار می. یعنی شاید تکبر سے یا جو بھی تھا، تو اس نے سجدہ نہیں کیا. اینی وے، بہرحال یہ آیات میں آپ کو سناتا ہوں، ان کی ٹرانسلیشن آخری چند آیات کی، اور پھر عربی میں آخری چند آیات بھی پڑھتے ہیں. And that it is he who enriches and suffices. اللہ ہی ہے جو enrich کرنے والا ہے، جو sufficiency والا Lord ہے. And that it is he who is the Lord of Sirius. Lord of Sirius، Sirius ایک بہت بڑا ستارہ ہے، اس کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے. تو اس کے لیے عربک ورڈ کیا استعمال کیا ہے؟ ویسے سورہ نجم اور سورہ قمر جو ہے اس سے اگلی، اس میں بھی کافی ستاروں کا ذکر ہے، اور بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بلیک ہول کا بھی ذکر موجود ہے. جیسے وہ آیات میں آپ سے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ بلیک ہول والی. واللہ عالم بلیک ہول اس سے مراد ہے یا کیا ہے، لیکن وہ یہ ہے نا فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ میں ستاروں کے سیٹنگ کی قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں ستاروں کی سیٹنگ کی قسم کھاتا ہوں. یہ جو ہے نا مواقع النجوم، اس کا مطلب ہے سیٹنگ آف دا سٹارز، اور یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سوچو. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیٹنگ آف دا سٹار سے مراد ہے جہاں ستارہ ڈوبتا ہے. اگر اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کی جائے نا، ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں، تو ڈوبتا ستارہ بلیک ہول میں اکارڈنگ ٹو، یعنی ایسٹرو فزکس جن کو نالج ہے. دوسرا، سیٹنگ آف دا سٹارز کو ایک اور نظر سے دیکھا جائے تو یاد رکھیں کہ ہر گیلیکسی کے سینٹر میں
ایک سپر میسو بلیک ہول ہوتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، ملکی وے گلیکسی کے بھی سینٹر میں. ویسے تو گلیکسیز میں ملینز آف بلیک ہولز ہو سکتے ہیں، لیکن سینٹر میں ایک بہت میسو سپر میسو بلیک ہول ہوتا ہے. بلیک ہول کا کام کیا ہوتا ہے، یہ اب جا کے ڈاکیومنٹریز بنی ہیں اور اب جا کے انہوں نے دریافت کیا ہے. بلیک ہول کا مین کام ہے سیٹنگ آف دا سٹارز کرانا، کانسٹیلیشنز بنوانا. کیسے؟ دیکھیں جیسے آئنسٹائن نے بتایا تھا نا، ایک پیج ہے، اس پیج پہ آپ کوئی ہیوی آبجیکٹ رکھیں گے تو وہ پیج بینڈ ہو جائے گا. جب وہ پیج بینڈ ہو جائے گا تو اس پیج پہ اگر کوئی اور چیز پڑی ہے تو وہ اپنی پوزیشن سے ہٹ کے کہیں اور آ جائے گی. جیسے امیجن کریں چھوٹے چھوٹے بنٹے رکھے ہوئے، جیسے وہ پیج بینڈ ہوگا تو وہ بنٹے قریب آ جائیں گے وہ ہیوی باڈی کے، ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا تھا کہ گریوٹی اصل میں جو ہے نا وہ ایک فورس نہیں ہے، گریوٹی ایکچولی جو ہے نا یہ اسپیس ٹائم کی بینڈنگ کو کہتے ہیں. گریوٹی، یہ آئنسٹائن کی ڈیفینیشن ہے گریوٹی، جب اسپیس ٹائم بینڈ ہو جائے تو وہ گریوٹی ہے. تو بلیک ہول کیا کرتا ہے، سپر میسو بلیک ہول، وہ اسپیس ٹائم کو اتنا میسو ریپنگ کراتا ہے، اتنی میسو بینڈنگ کراتا ہے کیونکہ اس کا ویٹ انفائنائٹ ہے، آپ کو پتا ہے اس کی گریوٹی انفائنائٹ ہے، کہ ارد گرد کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پھر سیٹنگ کرتی ہیں. تو یہ جو کانسٹیلیشنز بنی ہے نا ستاروں کی، جیسے پائسز کانسٹیلیشن، یہ جو گریکس نے بنائی ہوئی ہیں، وہ دیکھ کے جیسے مچھلی کی شیپ کی کوئی کانسٹیلیشن نظر آ رہی ہے اس کو پائسز کہہ دیا وغیرہ وغیرہ، یہ کانسٹیلیشن بلیک ہول بنواتا ہے اکارڈنگ ٹو ماڈرن سائنس. تو یہ سیٹنگ آف دا سٹارز اگر اس کو دوسرے کانٹیکسٹ میں بھی سمجھا جائے تو سیٹنگ آف دا سٹارز شاید بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ سیٹنگ بلیک ہول کرواتا ہے. اور اللہ نے کہا نا یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم اس کا اندازہ کرو. اینی وے، کوئی بھی بات حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی، واللہ عالم اس سے اللہ کی مراد کیا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ بہتر جانتے ہیں اس سے مراد کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں ہنٹس ملتے ہیں کافی ایسٹرو فزکس کے حوالے سے. سملرلی یہ جو سیریس ہے اس کا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَ، تو شعرا یہ سیریس ہی ہے، لارڈ آف دا سیریس. سیریس سٹار بڑا مشہور تھا اور سب سے چمکیلا سٹار سیریس ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے نیکڈ آئی سے. جو سب سے برائٹ سٹار ہے دیٹ از سیریس، SIRIUS. تو اس کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی. ہی از دی لارڈ آف دا سیریس اینڈ دیٹ ہی ڈسٹرائڈ دا فرسٹ پیپل آف عاد اینڈ سمود. He did not spare them, and the people of Nuh before. Indeed, it was they who were even more unjust and oppressing, and the overturned towns he hurled down and covered them by that which he covered. Then which of the favors of your Lord do you doubt? اب یہ فیور کیسے ہے؟ عذاب کا بتا کے فیور کا بتایا گیا، کیونکہ یہ فیور یہ ہے کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ عذاب آئے گا اور عذاب آ سکتا ہے، یہ بھی فیور ہے. اگر ٹیچر اسٹوڈنٹ کو یہ نہیں بتائے گا کہ تم فیل ہو سکتے ہو تو پھر یہ اس کی کوئی فیور نہ ہوئی ٹیچر کی، پھر تو اسٹوڈنٹ کل کو کہے گا آپ نے مجھے وارن ہی نہیں کیا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بھی فیور ہے کہ تم لوگ پہ پہلی تو بات ابھی تک عذاب وہ نہیں آیا، دوسری بات یہ کہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ عذاب آ سکتا ہے. تو اللہ کی غیرت کو نہیں للکارنا چاہیے. بات ینگسٹر سے میں بڑے توجہ دلا کر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کئی سنس کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ سنس چھوٹے نہیں ہیں. خصوصاً ظاہر ہے آج کل جو فتنہ چل رہا ہے اکیلے پن کا، اس میں کسی کی شرم گاہ دیکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ اللہ کی غیرت کو نہ للکاریں، ایزی نہ لیں اس کو. جتنا اپنے آپ کو فورس کر کے اس چیز سے نکل سکتے ہیں نکلیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں، کسی کاؤنسلر سے ملیں، نکالیں اپنے آپ کو، خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس کا شکار ہے، کیونکہ اللہ کی بہت بڑی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے یہ کہ معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور کوشش کریں، پوری کوشش کریں اس چیز سے نکلنے کی. اینی وے، تو یہ آخری چند آیات پڑھ لیتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ Then which of the favors of your Lord do you doubt? هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ This prophet is a warner like the former warners. أَزِفَتِ الْأَزِفَةُ The approaching day has approached. Approaching day تو آ رہا ہے، اپروچ کر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم itself سب سے بڑا himself سب سے بڑا سائن ہے کہ وہ ڈے قریب ہے، کیونکہ ظاہر ہے مقصد ختم ہو گیا، جو میسج آنے تھے وہ آ گئے ہیں، اب تو بس انتظار کرو. تو یہ بات ہے اصل میں. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ of it from those besides Allah there is no remover. اور کاشفہ یعنی کہ کوئی بھی تکلیف کو اللہ کے علاوہ ریموو نہیں کر سکتا ہے. توحید کا پیغام ہے. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ Then at this statement do you wonder? وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ And you laugh and do not weep. تم ہنستے ہو تم روتے نہیں ہو. یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کتنی ایموشنل یہ بات ہے. وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ While you are proudly sporting اور تم لوگ جو ہے اپنے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہو پراؤڈلی اور نگلیکٹ کر رہے ہو اللہ کی آیات کو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا
جیسے ایک بادشاہ حکم دیتا ہے کہ کیا ہو گیا تمہیں، دماغ خراب ہو گئے ہیں تم لوگوں کے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈانٹ بھی ہے اور اس میں محبت بھی ہے کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، کیوں نہیں غور کر رہے. تو جیسے یہ آیت پڑھی گئی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو تمام لوگ سوائے ولید بن مغیرہ کے سجدے میں گر پڑے. ٹھیک ہے، تو بہرحال بات وہی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہوں اور پھر وہ بھی قرآن مجید، تو پھر اس کی پاور کا اندازہ آپ لوگ لگا ہی سکتے ہیں. تو یہ ہے وہ فیمس انسیڈنٹ جس کی وجہ سے پھر وہ 15 لوگ جو ابیسینیا گئے تھے وہ واپس آ گئے. انہوں نے کہا کہ شاید قریش نے اسلام قبول. ابو بکر صدیق کی مائگریشن، اس کی ایک سٹوری ہے بڑی مشہور، وہ حضرت عائشہ صدیقہ نے خود بیان کی، ان کی بیٹی نے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انیشلی ابو بکر صدیق نے ڈیسائیڈ کیا تھا مائگریٹ کرنے کا اور نکل بھی گئے تھے حضرت عثمان غنی کے ساتھ. ظاہر عثمان غنی ان کے دوست تھے. تو راستے میں کیا ہوا کہ جب جدہ پہنچے اور وہاں سے جدہ سے پھر آگے کشتی میں جانا تھا ابیسینیا، تو ایک نیبرنگ ٹرائب تھا، اس کا چیف تھا ابن الدغنہ. ابن الدغنہ نے جب ابو بکر صدیق کو دیکھا تو اس نے ابو بکر صدیق کو روک دیا اور اس نے بڑی اچھی ایک سپیچ کی جو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں. وہ سپیچ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو ابن دغنہ نے کہا او ابو بکر ویئر آر یو گوئنگ. ابو بکر نے کہا کہ میرے لوگوں نے ہمیں نکال دیا اس کنٹری سے، ٹارچر کیا ہے، اور اب ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ کی زمین ظاہر ہے اس کے ہم فضل کے تلاش میں نکلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکشن دے. ابن دغنہ نے کہا او ابو بکر a man like you should not leave his homeland nor should he be driven out because you help the destitute earn their living, you keep good relation with your kith and kin, help the weak and the poor, entertain guests generously and help the calamity stricken persons. اس نے تعریف کی ابو بکر صدیق کی کہ ابو بکر آپ جیسا بندہ یہاں سے چلا جائے گا تو خیر اٹھ جائے گی، آپ تو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو بڑے کائنڈ ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ واپس جائیں، میں آپ کا پروٹیکٹر ہوں، میں آپ کو پروٹیکٹ کروں. تو ابن الدغنہ پھر قریش مکہ کے پاس آیا اور اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ ابو بکر کو میں پروٹیکشن دے رہا ہوں، کیا آپ لوگوں کو قبول ہے؟ تو ظاہر ہے کہ قریش مکہ آ جا کے مشرک اور کافر تو تھے لیکن وہ ٹرائبل بانڈز کو بہت زیادہ ریور کرتے تھے اور بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے تھے، آنر کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں قبول ہے چونکہ تم ایک رسپیکٹیبل لیڈر ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ پبلکلی نماز نہیں پڑھے گا کعبہ کے سامنے، یہ ہماری شرط ہے. اور دیکھیں یہ ان کا کتنا ڈر تھا، کتنا سکیئرڈ تھے وہ کہ نماز نہ پڑھیں پبلکلی. آج بھی آپ دیکھیں نماز پبلکلی یہ اٹ سیلف ایک دعوت ہے. میں آپ کو کئی نان مسلمز کی سٹوریز بتا سکتا ہوں، یوٹیوب سے بھرا ہوا ہے، یوٹیوب اس سے بھرا ہوا ہے، جنہوں نے ایئرپورٹ پہ کسی مسلمان کو نماز پڑھتے دیکھا مسلمان ہو گئے، اتنا امپریس ہوئے کہ یہ کون سی عبادت ہے، یہ کیا ہے. کئی نان مسلمز کو مسلمان مسجد لے کر گئے، سٹوریز موجود ہیں، صرف انہیں کہا ہمارے ساتھ نماز پڑھو، بس دل میں یہ رکھو کہ گاڈ کو ورشپ کر رہے ہو، دیٹس اٹ، اور ہمارے ساتھ نماز پڑھو. اب انہیں کیا پتا نماز میں کیا پڑھتے ہیں، لیکن جسٹ بیکاز آف موومنٹس اور وہ جو سیرینٹی مسجد میں تھی، صرف وہ اس کی وجہ سے وہ رونے لگ گئے جب انہوں نے سلام پھیرا کہ یہ کیا تھا، ایسی فیلنگ تو ہم نے کبھی آج تک نہیں کی، اور مسلمان ہو گئے. تو خیر یہ انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ پبلکلی نماز پڑھے گا تو ہمارے بیوی بچے ہمارے لوگ دیکھیں گے تو وہ تو امپریس ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا وی آر افریڈ دیٹ ہی may affect our women and children unfavorably. تو اس نے کہا، قریش مکہ کے لیڈر نے کہا کہ یہ ہماری شرط ہے. ابن دغنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ابو بکر صدیق کو اس پہ کنونس کروں گا، اس شرط پہ پھر جو ہے وہ کانٹریکٹ ہو جاتا ہے کہ تم اس کے پروٹیکٹر ہو. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ظاہر ہے ایمان کا ان کا جذبہ کیا تھا، کعبہ جا کر تو نہیں پڑھی لیکن اپنے گھر کے باہر ایک مسجد بنا لی اور وہاں پہ پبلکلی پڑھنا شروع کر. اور ابو بکر صدیق واز اے مین جو بہت روتے تھے، ان کو رونا بہت آتا تھا، خصوصاً اسلام قبول کرنے کے بعد تو دل اور نرم ہو گیا. تو وہ بہت رویا کرتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، مطلب واٹس میکنگ ہم کرائے. تو وہ رک جاتے تھے، قرآن کو سنتے تھے اور لوگ بھی رونے لگ جاتے. یعنی دے انڈرسٹوڈ عربک، ظاہر ہے قرآن ان کو سمجھ آ رہا تھا ان لوگوں کو. ہم پہ اثر شاید اس لیے نہیں ہوتا نا اس طرح سے کہ سمجھ نہیں آتا، لیکن جن کو سمجھ آتا ہے وہ واقعی رو پڑتے ہیں. میں نے ایک بار یہ جو ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی مسجد ہے قرآن اکیڈمی، وہاں پر نماز پڑھی. میرے ساتھ ایک ینگسٹر تھا تو وہ ایک آیت پہ رونے لگ گیا، مطلب زور و قطار رونے لگ گیا. میں بڑا حیران ہوا، ینگسٹرز کو میں نے بڑا کم روتے ہوئے دیکھا ہے. تو عشاء کے بعد جو ہے اس نے سلام پھیرا، میں اس سے ملا، بڑی مجھے خوشی ہوئی. وہ رویا کس آیت پہ تھا؟ سورہ مائدہ کی غالباً آیت ہے، اب تو بہت پرانی بات ہے، مجھے تھوڑی تھوڑی یاد ہے. الحمدللہ وہ مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی وہ آیت. وہ آیت یہ تھی کہ
صحابہ کی تعریف کی جا رہی تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ زور و قطار رونے لگتے ہیں اور یہ اپنے رب سے معافی طلب کرتے ہیں. تو یہ آیت سن کے وہ بھی رونے لگ گئے. تو ظاہر ہے جن کو قرآن سمجھ آتا ہے نا، جن کو افیکٹ کرتا ہے، تو کافی لوگ ہیں جو رو پڑتے ہیں. تو خیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ رو پڑتے تھے. تو اب قریش مکہ کو اتنا ڈر لگا کہ یہ تو لوگ اسے جوائن کرنے لگ گئے مسجد میں. لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں، لوگ تو مسلمان ہو جائیں گے. وہ ابن دغنہ کے پاس گئے. ابن دغنہ کو کہا جی کہ یہ دیکھ لو، ہم نے تمہارے کہنے پہ اسے پروٹیکشن دی تھی، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے تو اپنے گھر باہر مسجد بنا لی. تو ابو دغنہ پھر ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو بیٹے، میں نے تمہیں پروٹیکشن دی تھی، اس کو آنر کرو، جو کانٹریکٹ میں نے کیا اس کو نبھاؤ، تو ادروائز یہ کہ مجھے تمہیں ریلیز کرنا پڑے گا. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ریلیز کر دیں اور مجھے آپ کی پروٹیکشن نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی پروٹیکشن کافی. اللہ اکبر. یعنی ابو بکر صدیق نہیں پیچھے ہٹے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کافی ہے میرے لیے، اور اللہ نے پھر انہیں تقویت دی. تو اسی لیے ابو بکر صدیق کے پاس اس کے بعد کوئی پروٹیکشن نہیں دی، کیونکہ ابو بکر صدیق کے اپنا جو ٹرائب تھا انہوں نے اتنی پروٹیکشن نہیں دی ابو بکر صدیق کو. تو اسی لیے ابو بکر صدیق کو بہت زیادہ مار بھی پڑی. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پورا واقعہ نا کہ انہیں سٹرینگل کر رہا تھا پیچھے سے، شاید رسی ڈال کے یا جو بھی کر کے، ابو جہل تھا غالباً جو انہیں سٹرینگل کر رہا تھا اللہ کے نبی کو جب وہ نماز ادا کر رہے تھے حرم. تو ابو بکر صدیق انہیں بچانے آئے. تو پھر ابو بکر صدیق ان کے ہاتھ چڑھ گئے اور پھر ابو بکر صدیق کو اتنا مارا آلموسٹ بیٹن ٹو ڈیتھ. 1 ہفتہ ابو بکر صدیق اموبلائز ہو گئے، یعنی بالکل بستر پر. اور واقعہ اس طرح سے ہے کہ ان کی والدہ دعا کر رہی تھی کہ میرا بیٹا یہ تو ویڈوز کو ہیلپ کرنے والا ہے، تو اتنا کائنڈ ہے، اس کو صحت دے اللہ، اس کو صحت دے. ابو بکر صدیق کی اچانک آنکھ کھلی اور پہلی چیز جو انہوں نے پوچھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ کیسے. اللہ، کوئی اپنی ماں کا نہیں پوچھا، کوئی باپ کا نہیں، کسی کا نہیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کیسے. تو ماں بڑا حیران ہوئی کہ بیٹا ہماری کوئی فکر نہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں میرے نبی کیسے ہیں. تو بتایا گیا وہ ٹھیک ہیں. کہا مجھے فوراً ان کے پاس لے کر جائیں. پھر ان کو بڑی مشکل سے کندھا دے کر ان کی والدہ اور عمر بن الخطاب کی شاید خالہ، if I'm not wrong، وہ دونوں لے کر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو بہرحال یہ ابو بکر صدیق کے حوالے سے ایک سٹوری آتی ہے کہ یہ رک گئے. اب ان کا رکنا خیر تھا، ہر چیز میں خیر ہے اللہ کی طرف سے. مسلمان جو ہے نا اس کے لیے ون ون ہوتی ہے، بات یاد رکھیں. مسلمان ہر ایونٹ کو پازیٹیو انٹرپریٹ کرتا ہے اور پھر اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے. اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کی طرح، گمان جو ہے اللہ کے بارے میں ویسا چلے گا. اس لیے مسلمان سے زیادہ پازیٹیو تھنکر اور کوئی نہیں ہو سکتا. ابو بکر صدیق کا رکنا باعث خیر کیسے تھا؟ ایک تو نماز انہوں نے پڑھی، لوگوں نے مزید اسلام قبول کیا. دوسرا یہ کہ جو صحابہ آئے تھے واپس، ان کا آنا باعث خیر اس طرح سے بنا کہ وہ 80 اور صحابہ کو پھر لے گئے، یعنی اب 80 کا قافلہ گیا. تو ان کا آنا ان کے لیے ڈس اپوائنٹنگ تو تھا کہ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ باعث خیر اس طرح بنا کہ اب زیادہ لوگ چلے گئے ابیسینیا، حبشہ. تو یہ قریش کے لیے زیادہ بڑا دھچکا تھا کہ پہلے تو 15 گئے، اب تو 80 چلے گئے. قریش کی اس وقت مکہ کی پاپولیشن 800 کے قریب تھی. تو 80 کا مطلب ہے 10% پاپولیشن آپ کی جو ہے وہ مکہ سے چلی گئی، ہجرت کر کے چلی گئی. یعنی اتنا بڑا، اس کو اگر آپ برین ڈرین کہیں ماڈرن لینگویج میں، اتنا بڑا لاس، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا. تو یاد رکھیں اللہ کے ہر کام میں خیر ہے. ایز لانگ ایز مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ میری ایفرٹس کے باوجود جو کچھ ہوا میری زندگی میں وہ اللہ کی طرف سے تھا، تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو کوستا رہے، اپنے بچپن کو کوستا رہے، چیزوں کو کوستا رہے، لوگوں کو کوستا رہے، تو پھر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے کہ اس کو ہو کیا گیا. کیا اس کا تقدیر کے شر پہ ایمان نہیں ہے؟ والقدر خیری و شرری من اللہ. ہمارا تو دونوں پہ ایمان ہے، گڈ اور بیڈ دونوں پہ. جو بھی تکالیف آتی ہیں، جو بھی چیزیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں. ہاں غلطی ہماری ہو سکتی ہے، لیکن اب غلطی پہ روتے رہنا اور آگے نہ موو فارورڈ کرنا. تو ہر چیز سے اللہ خیر نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ از لارڈ آف امپاسبل، ٹھیک ہے نا. اللہ ہر چیز سے خیر نکال دیتا ہے. وہ خیر شاید آپ کو کئی سالوں بعد نظر آئے، لیکن وہ نظر آپ کو انشاءاللہ آئے گی اور پھر انسان حیران ہوتا ہے کہ واقعی. تو ایک اور سٹوری ہے عثمان ابن مظعون. یہ ایک صحابی تھے
یہ بھی واپس آئے، جب وہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے واپس آئے تو ولید ابن مغیرہ سے انہوں نے پروٹیکشن لی، کیونکہ ولید کے یہ نیفیو تھے یا کوئی رشتہ تھا ان کا۔ ولید ابن مغیرہ نے ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی، اور ولید ظاہر ہے اس ٹائم کا بہت پاورفل انسان تھا، خالد بن ولید کے جو باپ ہے ولید ابن مغیرہ۔ تو ولید نے کہا کہ کوئی بھی بندہ عثمان ابن مظعون کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تو اینی وے انہوں نے وہ ولید کے پاس گئے کس لیے تھے؟ کیونکہ جب عثمان نے دیکھا کہ میرے بھائیوں کو اتنا سفر کرایا جا رہا ہے، اتنا ٹارچر کرایا جا رہا ہے، تو ان کی ظاہر ہے اندر کا وہ جو ریگریٹ تھا وہ باہر آیا کہ یار میرے بھائی سفر ہو رہے ہیں اور میں اکیلا پروٹیکشن لے کر بیٹھا ہوں۔ اب ان کا جذبہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ گئے ولید کے پاس اور کہا کہ ولید آپ اپنی پروٹیکشن واپس لے لیں، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میرے بھائیوں پہ تو ظلم ہو اور میں مزے کرتا پھروں۔ ولید بہت حیران ہوا۔ ولید نے کہا کہ واقعی تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری جو ہے وہ پروٹیکشن واپس لے لوں؟ انہوں نے کہا بالکل، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تو ولید نے پھر اعلان کیا کہ میں عثمان کی پروٹیکشن واپس لے رہا ہوں، یعنی اب میں عثمان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا۔ تو اب واقعہ ایسے ہے، یہ عثمان بن مظعون کا اتنا ایمان افروز واقعہ ہے کہ اب یہ بڑے فخر سے اور کانفیڈنس، ان میں مزید کانفیڈنس آ گیا۔ دیکھیں نا، جب اللہ پہ توکل کر لیا تو کانفیڈنس بڑھنا چاہیے، اب جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا، یہی توکل کی ڈیفینیشن ہے۔ تو بہرحال عثمان جو ہیں، عثمان ابن مظعون، یہ اب واک کر رہے ہیں، کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک بہت ہی فیمس پوئٹ اس دور کا لبید، جس نے ایونچولی اسلام قبول کر لیا تھا لیکن ابھی وہ مشرک تھا، لبید وہاں بیٹھا پوئٹری سنا رہا تھا اور ظاہر ہے کہ سب کو وہ کر رہا تھا، انٹرٹین کر رہا تھا۔ تو لبید نے ایک شعر کہا، اور وہ شعر یہ کہ ویریلی ایوری تھنگ ادر دین اللہ از یوز لیس۔ یہ عربی میں بھی ہے، عربی ابھی یہاں پہ میرے پاس ہے نہیں، بہرحال بہت مشہور شعر ہے۔ اور اس شعر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی پوئٹ نے سب سے سچی بات کی ہے تو وہ لبید نے کی، یعنی اس سے سچی بات پوئٹ نہیں کر سکتا۔ یوزلی پوئٹ آپ کو پتہ ہے ایگزیجریٹ کرتے ہیں اور گپیں چھوڑتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا if there is any statement that was most truthful statement that any poet ever said, it is this کہ اللہ تعالیٰ جو ہے verily everything other than Allah is useless۔ پھر اس نے ایک شعر کہا، اس شعر کی ٹرانسلیشن، اس پر عثمان نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ پھر اس نے ایک شعر کہا every blessing without any doubt will disappear، ہر موج ختم ہو جائے گی without any doubt۔ کیا خیال ہے؟ صحیح ہے؟ سچ ہے؟ اس پر حضرت عثمان نے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا، جنت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، عقیدہ دیکھیں ان کا، نالج دیکھیں، ان کی فراست دیکھیں۔ انہوں نے کہا جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ جھوٹ ہے، یہ جوائے کبھی نہیں مٹے گا۔ ہاں اس سینس میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگوں نے اس سینس میں کہا کہ دنیاوی لذت ختم ہو جائے گی، یس، لیکن یہ کہ وہ جنت چونکہ ان کے لیے اصل لائف تھی تو ان کا ڈائریکٹ ذہن ہی جنت کی طرف گیا، دنیا تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جھوٹ ہے، جنت نہیں ختم ہونے والی۔ تو بہرحال اب یہ گیسٹ آف آنر تھا لبید اس ٹائم پہ، تو ساروں نے مڑ کے حضرت عثمان کو دیکھا کہ یہ کون ہے، اور اس نے ہمارے پوئٹ کو روک دیا، اور لبید نے بھی دیکھا کہ یہ کون ہے اور اس نے مجھے چیلنج کر دیا۔ تو لبید نے کہا کہ since when have you treated your guests like this? This is rude۔ کب سے قریش اپنے گیسٹ کو اس طرح سے ٹریٹ کرتا ہے؟ تو وہ لوگوں کو اتنا غصہ چڑھا کہ لوگوں نے اٹھ کے حضرت عثمان بن مظعون کو مارنا شروع کر، اور ان کو اتنا مارا کہ ان کی جو لیفٹ آئی تھی، وہ لیفٹ آئی جو ہے ان کی اچھی خاصی جو ہے وہ سوج گئی، یا بڑا نقصان ہو گیا لیفٹ آئی کا۔ اینی وے ولید نے جب یہ بات سنی تو ولید نے کہا کہ مائی نیفیو وائی ہیو یو ٹیکن بیک دس پروٹیکشن، یعنی آپ خوش ہو؟ تو ولید نے کہا آؤ میں تمہیں دوبارہ پروٹیکشن دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان نے اس پہ ریپلائی کیا نو، مائی رائٹ آئی از ناؤ ان نیڈ آف دا بلیسنگ، مائی لیفٹ آئی ہیز گاڈ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میری رائٹ آئی بھی اسی بلیسنگ کا انتظار کر رہی جو لیفٹ آئی کو ملی، یعنی دین کے رستے میں میں نے مار کھائی، ایویں میں نے مار نہیں کھائی ہے۔ تو یہ صحابہ کے لیے سعادت کی بات ہوتی تھی، دین کے رستے میں کوئی مشکل برداشت کرنا یا کوئی مار کھانا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عثمان ابن مظعون بڑے انٹرسٹنگ کریکٹر اور یہ سٹوری ہے۔ پھر ابو سلمہ اور ام سلمہ، یہ ہسبینڈ وائف تھے، اور ام سلمہ آپ کو پتہ ہے نا فیوچر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ام سلمہ۔ ام سلمہ کے جب خاوند فوت ہوئے بہت آپس میں ان کا پیار تھا، ابو سلمہ ام سلمہ، بڑا یہ آئیڈیل کپل تھا، اور ماشاءاللہ انہوں نے ہجرت کی ام سلمہ اور ابو سلمہ نے۔ تو جب ان کے خاوند فوت ہوئے تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ
میں سوچتی تھی کہ مجھے اس سے بہترین خامد نہیں مل سکتی. اور پھر انہوں نے ایک دعا پڑھی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا بڑی زبردست ہے. کوئی بھی کسی حادثے سے گزرے, ٹھیک ہے, اللہ نہ کرے, کوئی بھی آپ کو ہیلتھ ایشو, کبھی خدا نہ خواستہ زندگی میں کچھ ایسا ہو جائے تو فوراً یہ دعا پڑھیں. اس دعا کی ٹرانسلیشن انا للہ و انا الیہ راجعون تو آپ کو پتہ ہے, باقی کی ٹرانسلیشن یہ کہ اللہ اس حادثے کے بعد اب میرے لیے کو خیر کا انتظام کر دے اور مجھے اس سے بہتر دے دے. تو یہ دعا فوراً اللہ نے قبول فرمایا, اور دیکھیں ان کو خامد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ان کی شادی ہوئی. تو یہ بڑی پاورفل دعا ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. تو بہرحال ابو سلمہ جو ہے اور ام سلمہ, ان کا بھی واقعہ. ابو سلمہ کے بارے میں جان لیں کہ وہ کزن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, بنو مخزوم سے تھے ابو سلمہ. کیا ان کا رشتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ان کی جو والدہ تھی وہ حضرت عبداللہ کی بہن تھی, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو, ٹھیک ہے, حضرت عبداللہ کی بہن. تو یعنی ڈائریکٹ کزن ہوئے ابو سلمہ. تو ابو سلمہ جو ہے وہ ابو طالب کے پاس آئے جب واپس ہجرت کر کے آئے کہ ظاہر ہے اب تو قریش مارے گا. تو صحابہ نے جتنی کوشش کر سکتے تھے پروٹیکشن کی وہ کوشش کی. تو ابو سلمہ نے ابو طالب کو کہا کہ ہمیں پروٹیکشن چاہیے. تو ابو طالب نے کہا آف کورس میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا. تو اس پہ ابو جہل کھڑا ہوا, اس کو بڑا غصہ چڑھا. ابو جہل نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, اسے ہمارے حوالے کرو وغیرہ وغیرہ. اس پر ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. اور دیکھیں اللہ نے جب کسی کو مدد بھیجنی ہوتی ہے تو کسی کی طرف سے بھی بھیج دیتا ہے. اس پر ابو لہب کھڑا ہوا. اب ابو لہب ایک ایسا کریکٹر ہے, تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ نے کہا کہ یہ تو اس کو تو جہنم اس پہ واجب ہے نا, پکی ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ اس ٹائم کھڑا ہوا اور اس نے ابو جہل کو اپوز کیا, اور اس نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا نیفیو ہے, ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے. اور ابو لہب کی پروٹیکشن جو ہے وہ ابو سلمہ, یعنی دیکھیں کہاں پہ وہ کھڑا ہو گیا. تو اللہ جب مدد بھیجتا ہے وہ شیطان بھی جو ہے وہ ظاہر ہے آیت الکرسی شیطان, وہ پورا واقعہ نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شیطان نے کہا تھا نا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو, اس سے جو ہے اللہ تمہیں رات کو پروٹیکٹ کرے گا. تو اللہ کسی سے بھی کام لے لیتا ہے. 9/11 آپ کے سامنے ہے, اس کے بعد اسلام مزید پھیلا الحمدللہ. یوٹیوب پہ اسلام آج دعویٰ کتنا گرو کر رہا ہے, تو انہی کے چینل سے انہی کے پلیٹ فارم سے اسلام ہے, ٹھیک ہے نا. وہ سیکولرزم ان کو الٹا پڑ گیا, کیونکہ سیکولرزم فریڈم آف سپیچ کا قائل ہے. اب مسلمان کھڑے ہو کے دعوت دین دے رہے ہیں اور وہ پکڑ ہی نہیں سکتے, پکڑیں گے تو ہپوکریسی ایکسپوز ہو جائے گی. تو وہ اللہ کہتے ہیں نا مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. دے پلان اللہ, ٹو پلانز اللہ از دا بیسٹ آف پلان. اللہ کی پلاننگ کا مقابلہ کون کر سکتا؟ کوئی بھی نہیں. تو اینی وے یہ ہے اصل میں بات. تو بہرحال پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جو سچویشن تھی مکہ میں وہ سملر ہی تھی, مظالم ان کے بڑھ رہے تھے اور اب تو کل کرنے تک بھی آ گئے تھے کئی لوگوں کو. وہ تو کیا ہوا کہ حکم دیا گیا کہ مدینہ ابیسینیا واپس جو ہے وہ ہجرت کر جائیے. تو ابیسینیا کے بارے میں ہمیں ام سلمہ سے کافی روایات ملتی ہیں, وہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک روایت جو ہے وہ سناتا ہوں. تو اس بار خیر 80 کے قریب مسلمان جو ہے ہیڈڈ بائی جعفر ابن ابی طالب, دا ڈائریکٹ کزن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بار عثمان ابن عفان, عثمان غنی جو ہے وہ مکہ میں ہی رہے, انہوں نے مائیگریٹ دوبارہ نہیں کیا. اور مصعب بن عمیر بھی دوبارہ نہیں گئے. پہلے قافلے میں مصعب بن عمیر بھی تھے. مصعب بن عمیر انتہائی خوبصورت اور آپ کہہ لیں بڑے ایک فیشنیبل یوتھ تھے اس دور کے, لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے پیرنٹس نے انہیں کمپلیٹلی ڈس اون کر دیا تھا اور ان کے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے. اینی وے تو مصعب بن عمیر اور عثمان غنی دوبارہ نہیں گئے, لیکن یہ کہ جعفر ابن ابی طالب جو ہے وہ ان کو ہیڈ کر کے وہاں گئے. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ قریش کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا کہ 10% پاپولیشن ہماری چلی گئی. اب انہوں نے عمر بن العاص کے ساتھ ایک اور شخص کو بھیجا, اس لیے کہ عمر بن العاص بہت زبردست ایلوکوینٹ سپیکر تھے اور بڑے زبردست سیاستدان تھے, اور کنگ نجاشی سے ان کی جو ہے وہ کچھ دوستی بھی تھی. کنگ نجاشی انہیں بہت اچھے سے جانتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں شرمندہ نہ کرنا عمر. خیر عمر بن العاص کہے. یہ جو کنگ ہے ابیسینیا کا نجاشی, اس کا اصل نام جو ہے وہ آتا ہے روایات میں, اس کا اصل نام جو ہے وہ تھا اشامہ, ASHAMA, اشامہ. اور اس کی جو گریو ہے وہ ابھی تک وہاں قائم ہے. یہ اگر آپ اشامہ گریو سرچ کریں گے نا گوگل پہ تو وہ آ جائے گی. تو اشامہ جو ہے یہ پکا مسلمان فوت ہوا, کیونکہ اس کا نماز جنازہ, غائبانہ نماز جنازہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے. صحابہ کو کہا تھا کہ آج تمہارا ایک انتہائی نوبل بھائی فوت ہو گیا, اور تاریخ میں لیٹرز بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ, اشامہ کے ساتھ.
تو اشامہ نے باقاعدہ لیٹرز بھی لکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے نبی نے رسپانس بھی کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کنفرم ہے کہ یہ مسلمان ہی مرا ہے اشامہ. اینیوے, تو عمر بن العاص جب وہاں گئے تو یہ ام سلمہ پورا واقعہ سناتی ہیں کہ ام سلمہ نے کہا کہ جب ہم لینڈ ہوئے ابیسینیا میں تو ہمیں بہت ہاسپٹیلٹی ملی اور اس کنگ نے ہمیں بڑا آنر کیا. اس نے ہمیں سیکورٹی دی, فریڈم دی, ایک بھی ہمیں تانا کوئی دینے والا نہیں تھا, کوئی کسی نے ہمیں کسی ایسی نظر سے نہیں دیکھا یہ فورنرز ہیں کہاں سے آ گئے یہ وہ, بہت ہمیں جو ہے وہ پروٹیکشن ملی. اور اس کے بعد یہ جو دو لوگ آئے ہیں قریش کی طرف سے, عمر بن العاص اور دوسرے, انہوں نے کیا کیا کہ بہت ہیوی گفٹس لے کر آئے کیمل لیدر سکنز میں لاد کے, اور انہوں نے وہ بڑے ہیوی گفٹس, ایکسپینسو گفٹس کنگ نجاشی کو جو ہے وہ اشامہ کو پیش کی. اور they said we have in your midst a group of rebels and we want to take them back. انہوں نے کہا کہ ہمارے چند فولش نوجوان وہ ہمارے دین سے پھر گئے ہیں, اور یہ ہماری تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ہم اچھے خاصے اسٹرانگ لوگ ہیں قریش, پہلی بار تاریخ میں ہوا ہے کہ باپ بیٹے سے جھگڑ کے کہیں نکل گیا. تو انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے بہت ایمبیرسنگ بات ہے, تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان فولش نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دیں. جب وہ ڈگنیٹریز وہاں کنگ نجاشی کے موجود تھے وہاں, انہوں نے یہ بات سنی, سینیٹرز اور ڈگنیٹریز نے, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمر بن العاص, اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ریٹرن کر دیں ان لوگوں کو کیونکہ یہ ان کی پراپرٹی ہے. تو جب یہ بھاگ چکے ہیں اپنے دین سے ریبل ہو کے, تو اب ہمارا فرض ہے ہم واپس کر دیں. یہاں پر آپ دیکھیں اس بندے نے سٹینڈ لیا, کنگ نجاشی. اس نے کہا کہ نہیں, جب تک میں ان لوگوں کی بات نہیں سنوں گا جعفر کی, تب تک میں آپ کو ان کے حوالے نہیں کر سکتا. تو یہ جسٹس کا تقاضا ہے, دونوں پارٹیز کی سنیں. یہ ہم سے مسٹیک بہت ہوتی ہے, ایک پارٹی کی سن کے ہم اوپینین قائم کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آلویز لسن ٹو بوتھ پارٹیز, یہ بات آپ یاد رکھیں, چاہے وہ آپ کی بہن کا ایشو ہے, چاہے وہ آپ کے بھائی کا ایشو ہے, کسی کا بھی ایشو ہے, تو اس کو غالب نہ آنے دیں کہ میری بہن ہے, میرا بھائی ہے, یا یہ میرا باپ ہے. نہیں, دونوں پارٹیز کی آپ نے سننی ہے, ٹھیک ہے, یہ رول ہے. اینیوے, تو بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ مکالمہ کرانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو پھر جعفر بن ابی طالب کو جب بتایا گیا, صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا, لیکن جعفر بن ابی طالب نے کہا آپ فکر نہ کریں, اللہ کے نبی کی دعا ہمارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا. تو اس کے بعد جو ہے وہ بڑی ہی کمال کی سپیچ جعفر بن ابی طالب کی, وہ پوری میں آپ کو سنانا چاہوں گا کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلیسٹ ٹیچنگز ہیں. یہ بلکہ ہمیں سوال بھی آتا تھا سی ایس ایس کے اسلامیت کے سبجیکٹ میں کہ what were some of the earliest teachings of رسول اللہ prophet peace be upon. تو جعفر کی یہ جو سپیچ ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلیسٹ ٹیچنگز ہیں. اینیوے, تو جعفر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ ہاں جی کیا ماجرا ہے, کیا عمر جو ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور آپ لوگ کیوں پھرے ان کے دین سے. تو جعفر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے تقویت دی, انہوں نے سچ بولا. انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور ہم بتوں کے آگے نہ جھکیں. تو نجاشی ایک دم جو ہے وہ اٹینٹیو ہوا, اس نے کہا اچھا کیا ہے یہ تمہارا نیا دین, مجھے بھی بتاؤ, اس کی ٹیچنگز آخر ہیں کیا. تو پھر وہ جو سپیچ تھی بڑی کمال, وہ یہ ہے, او کنگ we were plunged in the depth of ignorance and barbarism, we adored idols, we lived unchastely, we ate the dead bodies. او بادشاہ, ہم ڈوبے ہوئے تھے جہالت کی دنیا میں, جہالت کے اندھیروں میں, باربرزم میں, باربریت میں. ہم آئیڈلز خود ہی اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے. آپ کو پتا ہے اتنی فنی سٹوریز ہیں, کھجوروں سے آئیڈلز بناتے تھے, یہ جب بھوک لگتی تھی وہی آئیڈلز کھا جاتے, اس کے بعد نیا آئیڈل بناتے تھے. یعنی انہیں بھی اندر سے پتا تھا یہ خدا خودو کوئی نہیں ہے, یہ بس ہمارا بزنس رن ہو رہا ہے, ہماری ٹریڈ رن ہو رہی ہے. یعنی ایسی فنی سٹوریز جو ہے وہ موجود. اینیوے, تو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے آئیڈل بناتے تھے, انہی کو اڈور کرتے تھے. ہم انتہائی امورل لائف, انچیسٹلی یعنی مراد ہے اس سے کہ زنا میں اور پتہ نہیں کس چکر میں تھے. ہم لاشوں کو کھانے والے لوگ تھے. عرب ظاہر ہے کہ وہ جب جنگ ہوتی تھی نا تو they used to eat the dead bodies and we spoke abominations, بکواسیات ہم کرتے تھے, ہماری شاعری فحش فحاشی پر مبنی. we disregarded every feeling of humanity, ہر انسانی جو انسانیت کی فیلنگ ہے اس کو ہم نے ڈسریگارڈ کیا. duties of hospitality and neighborhood were neglected, ہم نے نیبرہڈ اور اپنی صلہ رحمی کو جو ہے وہ ختم کر دیا. we knew no law but that of the strong, یہ بڑی امپورٹنٹ کہ ہمارے ہاں لا آف دا اسٹرانگ تھا, جو کہ آج کا میں کہوں گا کیپٹلزم تھا. جو امیر ہے وہ بس کامیاب ہے, جو غریب ہے بیچارہ اس کے لیے آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں. تو یہ ہے لا آف دا اسٹرانگ, we knew no law but of the strong. اب اس میں سوشل, پولیٹیکل, اکنامک تینوں پہلو ہیں, آپ دیکھ لیں. اینیوے, when Allah raised, اور پھر کیا ہوا, اللہ raised among us a man of whose birth
truthfulness, honesty and purity we were aware. اس کے بعد اللہ نے ہم میں سے ہی ایک شخص کھڑا کیا جس کی سچائی، جس کی آنیسٹی، جس کی پیورٹی کو، پاکیزگی کو ہم سب جانتے ہیں. And he called us to Tawheed, oneness of Allah, and he taught us not to associate anything with him. He forbade us the worship of idols, and he enjoined us to speak the truth, to be faithful to our trust. Character building. شروع کی چند جو ٹیچنگز ہیں ان میں یہ کہ تگڑے اسٹرانگ مسلمان بنو. دیکھو اگر تم سچ نہیں بولو گے اور امانت میں خیانت کرو گے تو کوئی تمہارے اسلام سے جو امپریس نہیں ہوگا. آج ہماری یہی تو بدبختی ہے. ہم جتنا مرضی اسلام کرتا پھریں، لوگوں نے ہماری ڈیلنگز دیکھنی. وہ گورے ہنستے ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ سب سے زیادہ جھوٹ پاکستانی بول رہا ہے وہاں دوسری کنٹریز میں جا کے، سب سے زیادہ 2 نمبری آپ کی کنٹری سے آ رہی ہے. ان کے ہاں تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے دودھ میں پانی ملانا. ان کو تو دورے پڑ جائیں اگر وہ یہ سن لیں کہ کیا کیا ملایا جاتا ہے، کیا 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 جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہے ارلیسٹ ٹیچنگز کہ دیکھو اگر کردار نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں، کوئی تم سے امپریس نہیں ہوگا. باتیں بہت ہیں لیکن کریکٹر زیرو ہے. تو اس لیے کیا کہا کہ he enjoined us to speak the truth, to be faithful to our trust, to be merciful, رحم، compassion، یہ ارلیسٹ ٹیچنگ میں سے. and to regard the rights of the neighbors and kith and kin. اگر کوئی مسلمان صحیح سے ہوتا ہے شروع میں، یعنی دین کی طرف آتا ہے، تو یاد رکھیں یہ چند ایک اس کے فرائض ہیں: سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، اور حقوق العباد، رحم کرنا لوگوں پہ، زبان کا مزید نرم ہو جانا. ٹھیک ہے نا، زبان کا مزید سخت ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے. اور یہ کہ رائٹس آف نیبرز اور کتھ اینڈ کن، رحم کے رشتے، صلہ رحمی جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. He forbade us to speak evil of women or to eat the substance of orphans. اور انہوں نے ہمیں ممانعت کی کہ عورتوں کے بارے میں بری بات. اب عورتوں کے بارے میں ان کی شاعری ایک تو بہت ہی illicit ہوتی تھی، بری. پھر یہ کہ عورتوں کو سمجھتے ہی کچھ نہیں تھے، جوتی کی نوک پہ رکھتے تھے. اور عورتیں کیا میکسیمم ان کی محفلوں میں بس ناچ گانا کر لیا. تو آج بھی اگر آپ دیکھیں جن سے ہمارے یوتھ متاثر ہے، یہ ریپ ہپ ہاپ، ان میں کیا حشر کر رہے ہیں وہ عورتوں کا، گالیاں بک رہے ہیں عورتوں کو، یہی ہے نا. اور پھر وہ جو ویڈیوز میں لٹرلی شو پیس دکھایا ہوا ہے، آئی کینڈیز کہتے ہیں انہیں. ایک مووی بنائی، اس میں گاڑی کا پوسٹر ہے، ساتھ 4 عورتیں کھڑی کی ہوئی ہیں. یعنی کیا عزت ہے اس عورت کی، آپ نے اسے ڈیکوریشن پیس ہی استعمال کیا نا. وہ شیخ احمد دیدات تو ایک بڑی فنی بات کرتے ہوتے تھے رحمہ اللہ، کہتے تھے کہ ٹریکٹر کا اشتہار ساؤتھ افریقہ میں اور ساتھ بکینی میں تم نے جو ہے لڑکی کھڑی کی ہوئی ہے، ایکسپلین دس ٹو می. اس لڑکی کا ٹریکٹر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ٹریکٹر تو مزدور چلاتا ہے، وہ تو فارمر چلاتا ہے، وہ لڑکی تم نے کیوں کھڑی کی ہوئی ہے؟ تو بڑا مزے سے کہتے تھے کہ میں ایک اولڈ مین، ایون میں جو ہے میرے جذبات بھڑک جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جب نظر آتی ہیں. تو کیا تم حشر کر رہے ہو اپنے لوگوں کا، اپنی عورتوں کا؟ اینی وے، تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں انہوں نے عورت کو کتنا نیچ کر دیا، کتنی انہوں نے جو ہے وہ عورت کی تضحیق کر دی ہے گانوں میں. M&M کے گانے آپ دیکھ لیں، باقاعدہ گالیاں ہوتی ہیں اس میں عورتوں کو. پرانے دور جہالت میں ظاہر ہے ہم سنتے تھے اس لیے. اینی وے، تو یہ کہ عورت کی عزت کرنا اور عورت کی تکریم کرنا، اور عورت کے بارے میں دیکھیں سورہ نور میں آتا ہے کہ جس نے پاک باز عورت پہ کوئی الزام لگایا، کوئی گالی بکی، گالی بھی الزام ہی ہے نا، تو 80 کوڑے اس کی سزا. اگر وہ 4 گواہ نہ لایا، اس نے پروو نہ کیا، تو اس کو 80 کوڑے پبلکلی مارے گئے. اس سے زیادہ اور کیا آنر کر سکتا ہے کوئی ریلیجن؟ مجھے بتائیں عورت کو اتنا بڑا آنر دے دیا عورت کے بارے میں. تو خیر، یہ ارلیسٹ ٹیچنگ میں سے ہے کہ ڈو ناٹ اسپیک ایول آف وومن اور ٹو ایٹ دی سبسٹنس آف آرفن. یہ عربز بہت کیا کرتے تھے کہ یتیم کا مال کھایا کرتے تھے. ایک بڑی فیمس سٹوری ہے. یہ سٹوری کتنی سچ ہے اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ بہت فیمس سٹوری ہے. فیمس سٹوری یہ ہے کہ ایک یتیم، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لیٹر لکھا. پاکستان کا بچہ تھا، کہیں گاؤں کا، اور لیٹر اس نے لکھا کہ میں نے اللہ میاں کو لیٹر لکھا ہے. تو ایک بندہ حج کرنے جا رہا تھا، اس نے کہا یہ اللہ کو دے دینا. اب اس نے یہ کیوٹ سی حرکت کی. سٹوری گوز لائک دس کہ وہ حاجی وہ لیٹر لے گیا اور اس نے بھی اپنی طرف سے بس لیٹر ملتزم پہ یوں پھینک دیا کعبہ کے دروازے کے سامنے کہ جی یہ اس بچے نے اللہ جی آپ کو لیٹر لکھا ہے تو یہ لیٹر میں پھینک. لیٹر یہ تھا کہ اس بچے کی جو زمینیں تھیں یتیم بچے کی، وہ اس کے چاچو چاچا یا پتہ نہیں کون جو تھے رشتہ دار وہ ہڑپ کر گئے تھے اور اسے واپس نہیں کر رہے تھے، وہ ویک تھا. تو اس نے لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ اللہ جی یہ زمینیں چھڑوا دیں. اب واقعہ ایسے ہے کہ وہ لیٹر وہاں سعودی پولیس نے فوراً پکڑ لیا، ان کے ہاتھ لگا. انہوں نے کہا پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہے. انہوں نے ظاہر ہے اس کو پھر سمجھا ہوگا، اردو تھا تو سمجھنے کی کوشش کی اس میں آخر لکھا کیا ہے، کیونکہ وہ بڑے الرٹ ہوتے ہیں. وہ لیٹر سعودی منسٹری گیا. منسٹری نے جب پڑھا
تو ظاہر ہے وہ بڑا موو ہوئے کہ یار یہ دیکھو اس بندے نے کیسی بات کی ہے. وہ لیٹر کنگ کی طرف گیا, کنگ نے ضیاء الحق کو کال کی. اسٹوری گوز لائک دس. ضیاء الحق اس وقت پریزیڈنٹ تھا. ضیاء الحق کو کہا کہ یہ جی معاملہ ہے, اور بتایا یہ جاتا ہے اسٹوری میں کہ ضیاء الحق نے پھر اس کا کیس خود لڑا اور ضیاء الحق نے اس کی زمینیں اسے واپس. اب یہ کتنی سچ ہے مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بہت مشہور ہے. آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے شاید انہیں پتا ہو, اس دور میں بہت مشہور تھی 90s میں. بہرحال اگر سچ ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے لیے کوئی بھی آپ کیوٹ حرکت کریں گے. اب لیٹر لکھنا یہ ہمارے لیے ایک ریڈیکولس حرکت ہو سکتی کہ یار تو ڈائریکٹ دعا کر لے, لیکن نہیں, اس کو سمجھ آئی میں نے لیٹر لکھنا ہے اللہ میاں کو, اور وہ لیٹر کہاں پہنچ گیا, کنگ, اور کنگ سے ضیاء الحق کو کال آئی جی کہ یہ معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں, اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دیکھتا ہے اگلا بندہ کتنا سنسیئر ہے, اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے ایسے ویز کریٹ کرتا ہے کہ پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو لکھا کریں, اللہ سے باتیں کیا کریں, اپنے نوٹ پیڈز لکھا کریں, ٹھیک ہے نا, اور وہ سنبھال کے رکھا کریں, انہیں دیکھتے رہا کریں, گفتگو کریں, تہجد میں اسپیشلی بہت باتیں کریں اللہ تعالیٰ سے. آپ دیکھیں آپ کو کتنی سکینت ملے گی, اللہ تعالیٰ کتنی سکت دے گا آپ کو. اینی وے, تو یہ چند ایک ان کے جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں ارلیسٹ ٹیچنگز کے. اور ٹو ایٹ دی سبسٹنس آف orphans, he ordered us to flee from the vices and to abstain from evil, to offer prayers, to render alms and to observe fast. تو یہ ہیں ان کے چند ایک teaching. We have believed in him. We have accepted his teachings and his injunctions to worship Allah and to not associate anything with him. And we have allowed what he has allowed, یعنی حرام اور حلال کی ہم تمیز کرتے ہیں. For this reason, King, اس ریزن کی وجہ سے ان لوگوں نے ہمیں مارا, ہمیں نکالا, اور ہم مجبور ہو گئے آپ کے لینڈ کی طرف آنے کے لیے, اور انہوں نے ہمیں ٹارچر کیا. اس کی ترجمانی اس شعر میں ہے کہ تم ایک سجدہ کرو گے وہ 1000 سجدوں سے تمہیں نجات دے گا. کون سے سجدوں سے؟ پیئر پریشر سے, لوگوں کی غلامی سے, لوگوں کے منت ترلے کرنے سے, سٹریس سے. دنیا کے کتنے سٹریسز ہیں, اوکے, دنیا ایک سٹریس والی جگہ ہے, وغیرہ وغیرہ. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ول ٹیک کیئر آف ہز میٹرز. اللہ اس کے افیئرس کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا. اور میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو دین کی طرف ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, ان کے ٹائم میں زیادہ برکت ہوتی ہے. اور یونیورسٹی میں میں نوٹ کرتا تھا کہ میرے ایک دوست تھے, وہ ماشاءاللہ اسٹڈیز میں بھی ٹاپ پہ تھے, انجینئرنگ میں, الیکٹرانک انجینئرنگ میں, نماز بھی پڑھتے تھے اور نوافل بھی پڑھتے تھے اور دین کا کام بھی کرتے تھے. تو میں ان سے اکثر پوچھتا تھا کہ یار آپ کو ٹائم کہاں سے ملتا ہے, آپ پڑھتے کب ہیں؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کو کبھی ٹریول کرتے دیکھا ہے, یا آپ کو دروس وغیرہ ارینج کرتے دیکھا ہے, یا آپ کو جو ہے وہ کوئی کتاب پڑھتے دیکھا ہے. تو آپ پڑھتے کب ہیں اور آپ کی زندگی میں اتنی برکت کیسے ہے؟ تو وہ مسکراتے تھے, یہی کہتے تھے کہ بس اللہ کا شکر ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو ہے وہ نمازیں پڑھ کے دنیاوی تعلیم پڑھنا چھوڑ دے. ڈیفینیٹلی وہ پڑھتے ہوں گے, کبھی نہ کبھی ضرور پڑھتے ہوں گے, ہمیں نہیں نظر آتا ہوگا. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے ٹائم میں برکت تھا, اور ان کا جتنا وہ پڑھتے تھے اس میں برکت. رائٹ. دین Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا حَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ. And whoever is concerned about the world, Allah will place poverty between his eyes. Being concerned about world کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو اور دنیا کے بارے میں سوچو ہی نہ. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے being concerned about world, اس سے مراد یہ ہے کہ جو آخرت کو اگنور کر کے, جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, آخرت کو چھوڑ کر اور دینی ڈیوٹیز جو احکامات ہیں ان کو چھوڑ کر دنیا کو پریفر کر رہا ہے, دنیاوی چیزوں کو پریفر کر رہا ہے جن کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہے, اور اس کا سارا کنسرن. تو اللہ ول پلیس پاورٹی بٹوین ہز آئیز سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غنی کرنے کے بجائے اس کے دل میں, اس کی آنکھوں کے درمیان غربت بھر دیں گے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ بہت غریب ہو جائے گا, مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ دل کے غریب بھی, کچھ لوگ جو ہے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود غریب ہوتے ہیں, ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں, بہت سی بلیسنگ سے, بہت سی چیزوں سے ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں. سکون ٹو بگن ود, سکون سے ڈپرائیو ہو. رائٹ. تو کیا مقصد ہے بتانے کا؟ دنیا کو پریفر کرنا. اگر ہماری روٹین کچھ ڈیزائن ہی ایسے کہ ہم دنیا کو پریفر کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ اذان کا ٹائم ہو چکا ہے, نماز کا وقت ہے, نماز پڑھنے کے بجائے ہم ایسے کاموں میں لگے ہوئے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو دس از واٹ از کالڈ پریفرنگ دا دنیا اوور دی آخرہ, اوور اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ایسے شخص کے دل میں, اس کے آنکھوں کے درمیان جو ہے پاورٹی آ جائے گی, اور ظاہر ہے کہ وہ بہت سی ایسی چیزوں سے محروم ہوگا
جو چیزیں وہی ٹیسٹ کر سکتا ہے جس نے آخرت کو کنسرن اپنا بنایا، جو اسپرچوالٹی کی طرف ہے. اینڈ دین اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم said وَفَرَقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَدَرَ لَهُ إِلَّا مَا قَدَّرَ لَهُ. Allah will place poverty between his eyes, disorder his affairs, and he will get nothing of the world but what is decreed for him. Allah will place poverty between his eyes. Allah will disorder his affairs and will only give him what is destined for that person. یعنی وہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، دنیا اس کے آگے بھاگ رہی ہوگی، اور اس کے ٹائم میں برکت نہیں ہوگی، اور وہ مختلف پریشانیوں میں گھرا ہوگا. کین یو بلیو اٹ؟ کتنی کامن بات ہے یہ. اگر ہم اپنی لائفز کی طرف ایک نظر دوڑائیں، کبھی ہمیں کسی چیز نے بزی کیا ہوتا ہے، کبھی ہمیں کسی چیز نے بزی کیا ہوتا ہے، کبھی ہمیں کہیں سے پریشانی آ جاتی ہے، کبھی اولاد سے پریشانی آ گئی، کبھی مال کی طرف سے پریشانی آ گئی، کبھی امپلائر کی طرف سے پریشانی آ گئی، کبھی جو ہے وہ کوئی اور ایپیسوڈ نکل گئی، کبھی کوئی اور ایپیسوڈ نکل گئی. تو انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہر وقت مشکلات سے گھرے رہنا، ہر وقت بے سکونی کی حالت، ہر وقت جو ہے وہ روٹین ڈسٹرب رہنا. all this means کہ اللہ will disorder his affairs. پھر ظاہر ہے کہ اللہ اسے چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پہ، کیونکہ سورہ حشر کے مطابق وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے اس سے اس کا آپ بھلا دیا؟ یہی لوگ فاسق ہیں. اپنا آپ بھولنے سے کیا مراد ہے کہ وہ شخص، ظاہر ہے کہ وہ اپنا آپ بھولنے سے ہی مراد نہیں کہ وہ بالوں کو کنگھی نہیں کر رہا، یا وہ نہا دھو نہیں رہا، یا وہ اچھے کپڑے نہیں پہن رہا، اپنا خیال نہیں رکھ رہا. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے دور جا چکا ہے جو اصل میں، جو حقیقتی ہیں، اور وہ ڈسیپشن کی لائف گزار رہا ہے، لوگوں کو خوش کرنے میں، سوسائٹی کے سٹینڈرڈز فالو کرنے میں، اوکے، اور ایک وہ فیک لائف سٹائل گزار رہا ہے جسٹ ٹو پلیز ادرس. اوکے، تو یہ وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو بھول چکا ہے، اپنے اصل پوٹینشیل کو بھول چکا ہے. آپ مجھے خود بتائیں کہ ایک انسان، اس کے پاس ٹائم ہے اچھا کام کرنے کا، اس کے پاس انرجی ہے اچھا کام کرنے کی، وہ اچھا فیس بک پیج بھی بنا سکتا ہے جس سے وہ اچھی چیزیں شیئر کرے، کریٹیو ہو کر نئی نئی چیزیں لے کر آئے، لوگوں کو اچھا میسج دے، پازیٹیو میسج دے. لیکن وہ انسان میمز کا ایک پیج بناتا ہے جہاں پر وہ گھٹیا فضول قسم کی میمز شیئر کرتا ہے just to fetch some likes, just to impress others, تاکہ اس کے لائکس بڑھیں، اس کے سبسکرائبرز بڑھیں، وغیرہ وغیرہ. تو آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا وہ دونوں ایکول ہیں، جو اپنی انرجیز اچھائی کے لیے یوز کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی انرجیز صرف اور صرف ورلڈلی فیم، گلوری اور گلیمر کے لیے جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں؟ کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ بالکل بھی نہیں برابر. اور اللہ کی سائٹ میں بھی وہ لوگ برابر کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ واضح فرق ہے، ان کی لائف میں واضح فرق ہے، ان کے پریفرنسز میں واضح فرق ہے. سو یو ہیو ٹو میک اے چوائس، یو ہیو ٹو ڈیسائڈ وچ پاتھ یو ہیو ٹو ٹیک. اف یو آر آن دا پاتھ آف اللہ، اف یو آر آن دا پاتھ آف حق، دین یور لائف اسٹائل ول شو اٹ. پھر آپ کی لائف اسٹائل اس کی گواہی دے گی کہ آپ کا پاتھ اچھا ہے. سو اٹس آل اباؤٹ دا چوائسز یو میک. ناؤ اس حدیث کے سنانے کے بعد دا چوائس از یورز، کہ جو کوئی آخرت کو اپنا کنسرن بناتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے افیئرز کو سمیٹ لیتا ہے، اپنے ذمے لے لیتا ہے اس کے افیئرز کو، اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ آگے آگے بھاگتا ہے. یعنی کہ رزق اس کی طرف چل کے آتا ہے اور اللہ اسے بہت زیادہ دیتے ہیں. اوکے، یہ بس توکل کی بات ہے نا، ٹرسٹ کرنے کی بات. اور وہ انسان جو کہ دنیا کو اپنی پریفرنس بناتا ہے، تو دیر ول بی ایمپٹینس ان ہز ہارٹ اور ہر ہارٹ، اینڈ دیر ول بی پاورٹی ان دیٹ پرسنز ہارٹ. پاورٹی ڈزنٹ لٹرلی مین ہیئر کہ وہ بہت غریب ہو جائے گا. ظاہر ہے بہت سے لوگ ہیں وہ دنیا کماتے ہیں، دنیا کو پریفرنس بنا کے بہت امیر ہو جاتے ہیں، دین کو اگنور کر کے، دنیا کو بہت پریفر کر کے. بٹ دا پوائنٹ ہیئر از کہ دیر ول اسٹل بی سم ایمپٹینس اور ہالونیس ان دیئر ہارٹ. اوکے، اینڈ وی نو سو مچ case studies, we know so much case studies, even the richest people on earth, like Bill Gates, okay, they do charity because they understand the importance of some sort of spirituality. وہ بھی giving کرتے ہیں، giver ہیں کسی نہ کسی حد تک، کچھ نہ کچھ give کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. صرف پیسے کما لینے سے جو ہے وہ سکون نہیں ملے گا. اوکے، so that's why سچ پیپل جو کہ دنیا کے ریچسٹ پیپل ہیں، وہ کچھ گفٹ بھی کرتے ہیں، کوئی چیریٹی آرگنائزیشن بھی کھولتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. موونگ آن، آج کے جو 2 کریکٹر ٹریٹس انشاءاللہ جن پہ ہم بات کریں گے، یہ جو میں نے شروع میں باتیں بتائی ہیں ساری تمہید باندھی ہے،
یہ صرف اور صرف اس لیے تھی کہ ہم اپنا سیلف انالیسس کریں اور ہم اپنے پریفرنسز کی طرف دیکھیں اور ہم ذرا اپنا تزکیہ کریں کہ ہماری پریفرنس دنیا ہے یا ہماری پریفرنس آخرت ہے، اور اگر تو ہماری پریفرنس دنیا ہے تو پھر ہماری لائف کس طرح سے ہے، اور وہ لوگ جن کی پریفرنس آخرت تھی ان کی لائف کس طرح سے ہے۔ جنید جمشید رحمہ اللہ he said this very famous sentence، تاریخی سینٹینس، he said جو سکون مجھے بالا کوٹ کی ایک پرانی سی مسجد میں پھٹی ہوئی ٹاٹ پر بیٹھ کر ملا، ایسی ٹاٹ، ظاہر ہے کہ وہ پرانی سی کوئی مسجد ہوگی اور وہاں پر جو ٹاٹ ہوگا وہ مطلب کہ اس حالت میں نہیں ہوگا، نئی حالت، جو سکون مجھے اس ٹاٹ پر، وہ سکون مجھے نیو یارک کے ہوٹل میں بھی نہیں۔ دس سمز اٹ آل اپ، اوکے، کہ سکون چاہیے، اسٹریس ریلیزر چاہیے، تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے بڑا اسٹریس ریلیزر اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ Now how can the love of Allah enter our hearts؟ اللہ کی محبت کیسے ہمارے دلوں میں انٹر ہوگی؟ جب اس دل میں دوسری چیزوں کی محبت ہے، جب اس دل میں مٹیریل چیزوں کی زیادہ محبت ہے بجائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے، تو اس دل میں اللہ کی محبت انٹر ہونا مشکل۔ سو فرسٹ وی ہیو ٹو ڈو تزکیہ کہ ہمارے دل میں محبت کن چیزوں کی ہے۔ دنیاوی چیزوں سے محبت ہونا فطری ہے، جیسے کہ دولت سے محبت ہونا، اولاد سے محبت ہونا، یہ تو فطری چیز ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ گریڈ ہونا، ضرورت سے زیادہ obsess ہو جانا دنیا کے بارے میں، ضرورت سے زیادہ obsess ہو جانا سیلف کے بارے میں، ایسے ہارٹ میں اللہ کی محبت انٹر نہیں ہو سکتی۔ So first we have to clean our hearts so that the محبت of Allah subhanahu wa ta'ala, the love of Allah subhanahu wa ta'ala enters our hearts، اور definitely وہ کیسے ہوگی؟ to worship اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ it all starts from here۔ تو آج جن دو ٹریٹس پہ میں بات کرنے والا ہوں آپ سب سے، کیریکٹر کے حوالے سے، پہلا ٹریٹ ہے حیا، موڈیسٹی، اور جو سیکنڈ ٹریٹ ہے دیٹ از جینٹلنس، اوکے۔ موڈیسٹی ایسا ٹریٹ ہے، حیا ایسا ٹریٹ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نان مسلمز میں حیا ہوتی نہیں ہے، ان میں موڈیسٹی کا ایسپیکٹ نہیں ہے، کیونکہ موڈیسٹی کے بہت سے ایسپیکٹس ہیں جو میں ابھی انشاءاللہ آپ سب سے ڈسکس کروں گا۔ بٹ جب میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کا خاصہ ہے حیا، میرے کہنے کی مراد یہ کہ جتنی ٹیچنگز اور جتنی رغبت اور جتنی انکریجمنٹ ہمارے دین میں ہے حیا کے حوالے سے اور حیا دار ہونے کے حوالے سے، اتنا شاید باقی سوسائٹیز میں نہیں ہے، شاید کیا بلکہ کنفرم نہیں ہے۔ سو حیا کیا ہوتا ہے؟ حیا کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں، نظروں کی حیا، طبیعت میں حیا، طبیعت میں شرمیلا پن، اور حیا تو یہ بھی ہے کہ اللہ سے حیا، لوگوں سے حیا کرنا، برا کام کرتے ہوئے حیا کرنا، اور کوئی بھی ایسا کام کرتے ہوئے حیا کرنا جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ غلط کام ہے۔ مثال کے طور پہ حیا کا ایک بہت چھوٹا سا ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں، لیز کا چپس کھا رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، اور آپ ایک پبلک پلیس میں ہیں، آپ کو اتنی حیا ہونی چاہیے کہ میں کھانے کے بعد اس کے ریپر کو زمین پر نہ پھینک۔ آپ میں اتنی حیا ہونی چاہیے کہ یہ کرنے سے یہاں پر گندگی مچے گی، یہ کرنے سے میں رولز بریک کروں گا اس جگہ کی۔ آپ میں اتنی حیا ہونی چاہیے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ کس گھرانے سے ہیں، کہ اس کو صفائی کا خیال نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اسکولوں میں کیا حال ہے، بریک ٹائم میں کیا ہوتا ہے، لوگ آدھا چھوڑ کے، آدھا کھا کر آدھا چھوڑ دیتے ہیں، اسے وہیں پھینک دیتے ہیں، ریپرز پھینکے ہوتے ہیں۔ پاکستانی قوم تو اس بارے میں مشہور ہے، صفائی کے بارے میں، صفائی ایز ان جو تنزیہ میں یہاں پر بات کر رہا ہوں۔ تو حیا یہ بھی ہے کہ آپ میں اتنی حیا ہو کہ آپ ایک جگہ گئے ہیں تو اس جگہ کو صاف کر کے اٹھیں۔ حیا یہ بھی ہے کہ آپ کا دوست آپ کو کوئی چیز دے، کوئی لوگ آپ کو کوئی چیز دیں، اور آپ میں اتنی حیا ہے کہ اسے واپس کرنے سے پہلے اسے وہ چیز اچھے انداز میں صاف ستھری کر کے دیں یا اس سے بہتر حالت میں دیں۔ حیا یہ بھی ہے کہ آپ کو اتنا پتہ ہے کہ آپ کی بھی ماں بہن ہے اور آپ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی ان پہ بری نظر ڈالے، آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کی ماں بہن کے حوالے سے کوئی غلط بات کرے، کوئی بری بات کرے، یا آپ کو کوئی گالی دے۔ تو حیا یہ بھی ہے کہ آپ بھی دوسروں کا خیال کریں، آپ بھی اپنی نظروں میں حیا لے کر آئیں، آپ بھی اپنی نظروں کو جھکانا سیکھیں۔ میں نے جیسے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ بہت سی اچھائیاں بھی ہیں پاکستانی قوم میں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دیکھ کے بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے، سمجھ سے باہر ہے، کہ پاکستان میں بڑا یہ کامن فینومینا ہے کہ گھوری بہت مارتے ہیں۔ بڑی عادت ہے ہمارے لوگوں کو، خصوصاً اگر کوئی عورت باہر نکلے تو اس کو بہت زیادہ گھورنا،
تو فرض سمجھا ہوا ہے شاید ہم نے کہ ہم نے گھورنا ہے اسے. جیسے کہ میں ایک واقعہ اکثر سناتا ہوں کہ میں فیملی کے ساتھ پارک میں گیا، واک کر رہا تھا، تو لوگوں کی نظر ایسی تھی کہ سارے جو ہیں وہ گزرتے ہوئے، پتہ نہیں انہیں کیا تھا کہ وہ گھور کر گزرتے تھے، دیکھ کر گزرتے تھے، لیکن ایک ینگسٹر، ایک لڑکا اپنی نظریں جھکا کر گزرا اور وہ بہت ہی گریسفل لگا، اس ٹائم بہت ہی خوبصورت لگا. وہ خوبصورتی یہی ہے مرد کی کہ مرد اپنی نظروں کو جھکائے، مرد اپنی نظروں میں حیا پیدا کرے. اور یہ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بہت جلدی دوسروں کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کی نظر کیسے ہے. ہم لوگ جتنا مرضی جو ہے ان چیزوں کو چھپانے کی کوشش کریں، بہت جلدی ٹریک آؤٹ ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر کیسی ہے اور یہ کن نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ مینرز نہیں ہے. اٹ مینس کہ آپ کی پرسنالٹی میں بہت سے فلاز ہیں. اٹ مینس کہ آپ کی تربیت میں بہت سے فلاز ہیں. اگر آپ کہیں بیٹھے اور آپ گھور گھور کے لوگوں کو دیکھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئی کانٹیکٹ کرنا جو ہے وہ غلط بات ہے. جہاں تک بات ہے کہ اپوزٹ جینڈر کے حوالے سے بات چیت کرنا اور اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ورک پلیس پہ، یونیورسٹی میں، اوکے، کوئی ڈسکشن کرتے ہوئے، کلاس روم میں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اب کو ایجوکیشن ہے جس کا کچھ ہو نہیں سکتا. سو وٹ وی کین اپلائی is these Islamic principles and these Islamic teaching کہ آپ حیادار رہتے ہوئے گریسفل انداز میں، ڈیسنٹ انداز میں بات کریں، زیادہ اوچھا ہونے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی تربیت کیا ہے. جب بندہ اوچھا ہونے کی کوشش کرتا ہے وہ فوراً سے پتہ لگ جاتا ہے. اور جو بندہ گریسفل ہوتا ہے اس کی پھر کیا ہی بات ہوتی ہے، اس کی پھر سبھی لوگ تعریف کرتے ہیں. تو ہمیں گریس ہونی چاہیے. اگر کسی سے بات بھی کرنی ہے تو ڈیسنٹ انداز میں کرنی ہے، بہت گریسفل انداز میں کرنی ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ کچھ لوگ شرمیلے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا مزے کا واقعہ ہے کہ ابن عمر رپورٹڈ the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam passed by a man of the Ansar who was admonishing his brother regarding shyness. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گزر رہے تھے کہیں سے، تو ایک انصاری شخص جو تھا وہ اپنے دوست کو جس کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا اس کو ایڈمونش کر رہا تھا، چھیڑ رہا تھا، تنبیہ کر رہا تھا کہ یار تم بڑے شرمیلے ہو. جیسے کچھ لوگ چھیڑتے ہیں نا کسی کو کہ اسے تو شرم بہت آتی ہے، تو بہت شرمیلا ہے. میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیو ہم alone for modesty is part of ایمان. اس کو یہاں پر چھوڑ دو اور اس کو مت اس پہ شرم دلاؤ، نہ ہی اس کو اس کا مذاق اڑاؤ، کیونکہ شرمیلا پن is part of modesty and modesty is part of ایمان. تو دیکھیں مسلم معاشرے کی کبھی ایک خاصہ ہوتا تھا، مسلم معاشرے کا ایک خاصہ ہوتا تھا کہ ہم مشہور تھے، اور ابھی بھی ہیں کسی حد تک، ابھی بھی ہیں کہ ماشاءاللہ، یہ میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جتنا مرضی ہماری سوسائٹی کو انہوں نے ماڈرن کر، جو مرضی انہوں نے اب تک کر لیا، ابھی بھی پاکستانی معاشرے کی عورت اور مسلم معاشرے کی عورت compared with all other women سب سے باحیا ہے، سب سے صاف ستھری ہے، سب سے ویل گرومڈ ہے. یہ میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں. compared